پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی تفسیر میں آپ نے الحمدللہ کافی باتیں سماعت فرما لی ہیں۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اس آیت مبارکہ کی ضمن میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ تو جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام اور عظمت کو نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، یا انہیں یوں کہہ لیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دین میں مقام کیا ہے، تو ان کی طرف سے بہت سارے اعتراضات اس بات کو پر کیے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو زیادہ جن اعتراضات کو اچھالا جاتا ہے وہ آپ حضرات کی خدمت میں پہلے وہ عرض کروں گا کہ ان کے جواب انشاءاللہ۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے، اچھا یہ بتائیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بڑا ہے یا صحابہ کا؟ تو ہم کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان بڑا ہے تو تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ لوگ نبی جیسا ایمان لائیں؟ تم کہتے ہو ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایمان صحابہ جیسا ہونا چاہیے۔ تو تم یہ کیوں نہیں کہتے نبی جیسا ایمان ہونا چاہیے؟ تو اب ہمارے سنی ظاہر بات ہے جو علماء سے نہیں جڑتے یا علماء کے بیانات نہیں سنتے تو وہ ظاہر بات ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ اصول بیان فرمایا آمنتم، کہ جیسے تم ایمان لائے ہو، یعنی صحابہ کو اللہ نے خود مخاطب فرمایا، تو یہ اصول اللہ نے بنایا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ نبی کا ایمان بڑا ہے یا صحابہ کا، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ نبی کا ایمان سب سے بڑا ہے، پیغمبر کا ایمان سب سے بڑا ہے، لیکن لوگوں کو اس لیے نہیں کہا گیا نبی جیسا ایمان لانا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ بالمشاہدہ ہے، اور صحابہ کا ایمان بالغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی امت کو اللہ نے ان کی طاقت سے زیادہ ان کا مکلف نہیں بنایا، کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیا جو ان کی طاقت سے باہر ہو۔ اگر یہ کہا جاتا نبی جیسا ایمان لاؤ تو پھر سب کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ ایمان بالمشاہدہ لائیں۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات کو بھی دیکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو بھی دیکھا ہے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کا جو ایمان ہے وہ بالمشاہدہ ہے، دیکھی ہوئی چیزیں۔ اس وجہ سے آپ نے معراج شریف کے واقعے میں بھی یہ بات کئی بار سنی ہے کہ نبی علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں رأیت ربی عز وجل، میں نے رب عز وجل کو دیکھا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام، یہ تو معراج شریف کا واقعہ، اس کے علاوہ دنیا میں بھی صحیح ستہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز پڑھانے کے دوران ہی نبی علیہ السلام نے یوں آگے ہاتھ بڑھایا۔ بعد میں جب پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز میں ہاتھ آگے بڑھایا تو حضور پاک نے فرمایا جنت میرے سامنے پیش کی گئی اور میں نے جنت کا پھل توڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن یہ بتایا گیا کہ ابھی آپ کا یہ وقت نہیں ہے، یہ پھل توڑنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ ایسے حضور پاک ایک مرتبہ نماز پڑھانے کے دوران نبی علیہ السلام پیچھے ہٹے، بات سمجھ آ رہی ہے، تھوڑا سا پیچھے ہٹے، بعد میں بتایا گیا یا رسول اللہ، پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نے ایسے کیے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ نماز کے دوران ہی میرے سامنے جہنم مجھے دکھائی گئی تو میں اس وجہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اور ایک مرتبہ حضور پاک نے فرمایا کہ سامنے دیوار پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جنت اور جہنم دکھائی گئی، یہ بھی ایک حدیث میں آتا ہے سامنے دیوار پہ۔ تو ایک زمانہ تھا جب لوگ ایسی باتوں پہ اعتراض کرتے تھے، لیکن اب تو موبائل نے بہت سارے اشکال دور کر دیے۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اسکرین، کتنے بڑے لوگ اسکرینیں لگاتے ہیں، اس کو پوری دنیا دکھائی جاتی ہے، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں دکھا دیں۔ تو اس اعتراض کا جواب سمجھ آیا کہ نہیں آیا آپ کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان سب سے بڑا ہے لیکن حضور کا ایمان بالمشاہدہ ہے، تو اگر یہ کہا جاتا ہے نبی جیسا ایمان لاؤ تو یہ ہماری طاقت سے باہر ہوتا۔ بات سمجھیے توجہ سے، تاکہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ کام آئے گی۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس چیز کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا جو ہماری طاقت سے باہر ہو۔ ایمان بالغیب سب کے لیے آسان ہے، اس میں کیا ہے، جو نیک ہے، متقی ہے، جو گناہ گار ہے، سب کے لیے جن چیزوں کو نہیں دیکھا بھی ہمارا ایمان ہے۔ کیوں ایمان ہے؟ اللہ نے فرما دیا۔ ایمان کیوں ہے جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ ہم نے نہیں دیکھا جنت کو، جہنم کو، جی قبر کی راحت کو، عذاب کو، یا آخرت کی چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، پہلے نبی پیغمبروں کو ہم نے نہیں دیکھا، حضور پاک نے تو معراج شریف کی رات دیکھا ہے، نبی علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی ہے، ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان بالغیب ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا اور نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ امید ہے کہ اتنی بات آپ کو یاد رہے گی۔ نمبر 2، دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے جی آپ یہ کہتے ہیں صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو صحابہ جیسا ایمان تو پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا وجہ، کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ صحابہ کو جو ایمان ملا وہ نبی علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو مجلس اس کی وجہ سے ملا. اب نبی نے آنا نہیں کسی نے اور ایسا ایمان پیدا ہی نہیں ہونا. جب کسی نبی نے آنا نہیں اور ایسا ایمان پیدا ہی نہیں ہونا تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ؟ صحابہ کا ایمان تو بہت بلند تھا، بہت اعلیٰ درجے کا تھا. صحابہ کے ایمان کا لیول تو بہت بلند ہے. تو لہٰذا جب نبی نے آنا نہیں، صحابہ جیسا ایمان پیدا ہونا نہیں، تو پھر یہ بھی تو ہماری طاقت سے باہر ہے نا. اتنی بات سمجھا گیا آپ کو؟ یہ اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں لفظ ہے مثل کا، بمثل ما آمنتم. تو مثل کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہوتا ہے کیفیت اور ایک ہوتا ہے کمیت. کیفیت کا مطلب ہوتا ہے لیول، کسی چیز کا نا لیول، اور کمیت کا مطلب ہوتا ہے گنتی، تعداد. یہاں اللہ نے مثل جو لفظ فرمایا ہے تو اس سے مراد ایمان کا لیول مراد نہیں ہے، ایمان کی کیفیت مراد نہیں، بلکہ یہاں ایمان کی کمیت مراد ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر صحابہ جس طرح ایمان لائے ان ساری چیزوں پر اسی طرح ایمان لانا، یہ ہے صحابہ جیسے ایمان لانے کا معنی. اور تھوڑا آسان کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے، ساری کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، جنت اور جہنم پر ایمان لائے، قبر کی راحت اور عذاب پر ایمان لائے. ایمان بالاشیاء مراد ہے، یعنی جن جن چیزوں پر صحابہ جس طرح ایمان لائے اسی طرح ایمان لانا، یہ ہے صحابہ جیسے ایمان لانے کا معنی. میں نے دیکھو نا حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا اپنی زندگی میں کئی ایسے لوگوں کے بارے میں، اس نے فرمایا کہ مثال کے طور پر کچھ لوگ آئیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے، ہیں جی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا ان سے واسطہ پڑے تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی نہ کرنا، مر جائیں تو ان کے جنازوں میں نہ جانا، ہیں جی. تو اگر دعوت کریں ان کی دعوت قبول نہ کرنا، مطلب بڑے سخت الفاظ فرمائے. تو اب وہ لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں نا، لیکن وہ تقدیر کے کیا ہیں؟ منکر ہیں. ایسے خارجیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا قرآن بڑا اچھا پڑھیں گے، ہیں جی، جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے لیکن جہنم کے کتے ہوں گے. خارجی مطلب جو کافر والی آیتیں مسلمانوں کو فٹ کر کے مسلمانوں کا قتل جائز سمجھتے ہیں. تو یہاں بھی کہتے ہیں مثل سے مراد یہاں کیفیت نہیں بلکہ کمیت، مطلب تعداد. ایمان بالاشیاء، اس کی مثال آسان سمجھانے کے لیے ایک اور بھی دیا کرتے ہیں. جیسے ابھی گرمیوں کو موسم میں لوگ پانی بناتے ہیں، میٹھا پانی بناتے ہیں نا لوگ. تو اب ایک ٹب پانی فرض کریں اس کے اندر ایک ٹب پانی بنانا تو 5 کلو چینی فرض کریں اس میں ڈالتے ہیں تو پانی میٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو پانی ہے نا اس کے اندر 5 کلو چینی ڈالتے ہیں تو پانی کیا ہو جاتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے. اور اگر 5 کلو چینی کے مقابلے میں ہم تھوڑی سی سکرین ڈال دیں تو وہ 5 کلو چینی کا مقابلہ کرتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اب یہ جو سکرین یا چینی ہے نا یہ کیفیت ہے، اور یہ جو پانی ٹب بھرا ہوا ہے نا یہ کیا ہے؟ یہ کمیت ہے، یہ تعداد ہے. اتنا پانی ہے جی، اتنی اس کے اندر چینی ڈالنی ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو ایمان ہے نا وہ تو اس کا لیول بہت بلند ہے، لیکن یہاں مراد اس سے صرف یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے، جیسے ایمان لائے اتنی چیزوں پر اسی طرح ایمان لانا، تو اس کا نام ہے صحابہ جیسا ایمان لانا. مراد سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ اسی وجہ سے ایک بندہ کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے امام صاحب کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ میرا ایمان صحابہ کے ایمان سے کم نہیں ہے. تو آپ بتاؤ امام صاحب کے گستاخ ہوئے کہ نہیں؟ میں نے کہا بالکل نہیں. امام صاحب کی بات صحیح ہے، آپ نہیں سمجھے، آپ نے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کہیں سیکھا ہوتا تو آپ کو سمجھ آ رہا تھا. کہتا ہے کہ وہ کیا؟ میں نے کہا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں کہ میرا ایمان صحابہ کے ایمان سے کم نہیں، اس سے مراد ایمان کا لیول نہیں ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ ایمان کی کیفیت نہیں ہے بلکہ اس سے مراد ایمان بالاشیاء ہے کہ مطلب جتنی چیزوں پر صحابہ ایمان لائے امام صاحب فرماتے ہیں اتنی چیزوں پر میرا بھی ایمان ہے، اور اسی طرح ایمان ہے جیسے صحابہ ایمان لائے. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں وہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جنہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہوتا. تو الحمدللہ اسی وجہ سے ہمارے جو فقہاء کرام ہیں اور انہوں نے انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے ایسے مسائل بتائے ہیں اور یہ چیزیں ساری بتائی ہیں تاکہ لوگ گمراہ کرنے والے تو وہ غلط فہمیاں پیدا نہ کر سکیں. تو یہ بڑا لوگ اس بات کو اچھالتے ہیں. باقی رہ گئی یہ بات کہ بھئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح ایمان لائے تھے، تو اس کے بارے میں حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیلات موجود ہیں، اور علماء کرام نے باقاعدہ صحابہ کی زندگیوں پر کتابیں لکھی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم اسی طرح ایمان لائیں گے تو پھر ہمارا ایمان اللہ کے قابل قبول ہوگا. ایک دوسرے مثالیں مختصر سی، بالکل مختصر سی آپ ذرا خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر ابو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جن کو کافروں نے جو نا وہ پھانسی پر چڑھایا اور ان کو شہید کیا.
ایسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے گھیر کے انہیں شہید کیا. تو اب انہوں نے اب شہادت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی اور یہ کہا تھا کہ یا اللہ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی تک پہنچا دے. نہیں سمجھ آئی؟ جی. ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے. فاصلہ کتنا تھا؟ نبی علیہ السلام اس وقت مدینہ طیبہ میں تھے اور یہ واقعات مکہ میں پیش آ رہے تھے. نہیں سمجھ آئی؟ جی. اس سے معلوم ہوا صحابہ کرام کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ حضور پاک ہر وقت ہر جگہ حاضر ناظر ہے، یہ عالم الغیب ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو پھر وہ براہ راست کہتے انظر حالنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہماری حالت کو دیکھیں، ہماری بات کو سنیں. لیکن کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے حال کی خبر ہے، بولو ہمارے نبی تک پہنچا دیں. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور پاک ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں. ایسی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں شہید ہوئے. ابھی زخموں سے چور ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا کہ زید کو کہ جاؤ جا کر نا تلاش کرو سعد کہاں ہیں، ان کی نہ وہ زندوں میں ملتے ہیں نہ ہی لاشوں کے اندر ہے، مردوں کے اندر بھی نہیں، تو جاؤ تلاش کرو. وہ تلاش کرتے کہ یہ تو ابھی دیکھا زخموں سے چور پڑے ہیں جی سعد رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے جا کر زید رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا حال ہے. تو معلوم ہوا یہ جو صحابی پیغام لے کر گئے ہیں ان کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. اگر یہ عقیدہ ہوتا تو یہ نہ کہتے، بلکہ وہ یہ کہہ دیتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قریب ہی ہیں، پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا حال ہے. آگے سے ساتھ کہتے ہیں السلام علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو. ہیں جی تو مخاطب نہیں کیا بلکہ اللہ کے رسول پر سلام ہو، اللہ کا لفظ بولا. اور پھر کہا بھی حضور پاک علیہ السلام کو بتانا کہ اس وقت تو میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. سبحان اللہ. ہے جی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہا ہوں. یہ صرف میں نے آپ کو دو مثالیں دی ہیں. تو مطلب یہ ایمان کی یہاں جو اللہ نے فرمایا نا صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو اس سے مراد ایمان کی کیفیت اور لیول مراد نہیں بلکہ ایمان کی کمیت اور تعداد مراد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.